میاں چنو میں میزائل گرنے کا واقعہ بھارت نے غلطی تسلیم کر لی ہے اور ٹیکنیکل غلطی کے باعث میزائل چل گیا تھا۔ بھارتی وزارت دفاع کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ بھارتی حکومت نے معاملے کا سختی سے نوٹس لیا ہے۔ بھارتی وزارت دفاع کی جانب سے یہ کہا گیا معاملے کی جانچ کے لیے کورٹ آف انکوائری تشکیل دی گئی تھی۔ میزائل پاکستان کے ایک علاقے میں گرا، بھارتی وزارت دفاع کی جانب سے ایسا بتایا گیا۔ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، اچھی بات ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، بھارتی وزارت دفاع کا ایسا کہنا ہے۔ میاں چنو میں میزائل گرنے کا واقعہ پیش آیا، بھارت نے غلطی تسلیم کر لی، تکنیکی غلطی کے باعث میزائل جل گیا تھا۔ بھارتی حکومت نے معاملے کا سختی سے نوٹس لیا ہے۔ بھارتی وزارت دفاع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ معاملے کی جانچ کے لیے کورٹ آف انکوائری تشکیل دے دی گئی ہے۔ اسی متعلق مزید بات کریں گے، اینکر پرسن کیپٹل ٹی وی مرتضی ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مرتضی ڈار صاحب، کیا کہیں گے اس سارے معاملے کے اوپر؟ بھارت نے تسلیم تو کیا ہے کہ ہاں انہیں سے یہ میزائل چلا ہے، جیسا کہ پاکستان آرمی کی جانب سے بتایا جا رہا تھا۔ دیکھیں جی، بھارت اس پہ اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہے؟ اس کو ظاہر ہے اس سے بہتر جو ہے نہ اس کا جواب مل سکتا ہے نہ ملا ہوگا۔ جب کبھی بھی کہیں پہ بھی انٹرنیشنل ایئر پروٹوکولز کو بریچ کیا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، تو اس کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے جو مینٹین ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے، اور جب کبھی بھی وہ چیز بریچ ہوتی ہے تو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ پاکستان نے کل اس حوالے سے آئی ایس پی آر نے جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے میڈیا ٹاک کی اور سارا انہوں نے جو معاملہ ماجرا ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا۔ اب اس سے پہلے تو بھارت کو یقینی طور پہ خیال نہیں آیا، بھارت کو کشمیر میں جو اتنے موٹر گولے وہ گراتا ہے، برساتا ہے، کشمیریوں کو وہاں پہ شہید کرتا ہے، فائرنگ کرتا ہے، اس قسم کی کتنی وہ جارحیت وہاں پہ اپنائے ہوئے ہے، آپ اس کے اوپر کئی دفعہ رپورٹ کر چکے ہیں۔ وہاں پہ تو اس نے کبھی ایسی کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کی جس کے اندر اس نے کہا کہ جی ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے کہ کوئی سویلین جو ہے وہ اس کی زد میں نہیں آیا، اور ہم اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ جی ہماری طرف سے جو ہے وہ آزاد کشمیر کے جو آبادی ہے یا گھر ہیں ان کے اوپر موٹر گولے کیسے چل گئے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یقینی طور پہ ایویڈنٹ ہیں، یہ پبلک کنزمپشن کے لیے وہ ایسی چیزیں فلوٹ کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کرنے کی، لیکن انفارچونیٹلی ان کا اس قسم کا امیج بن چکا ہے کہ لوگ بھی اب ایسی ان کی کسی بھی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ یعنی کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ایک ملک سے میزائل جو ہے وہ غلطی سے چل جائے اور وہ دوسرے جو ہے وہ ملک تک چلا جائے، اور وہ لکیلی جو ہے ویسی جگہ پہ جا کے گرے جہاں پہ آبادی نہیں ہے۔ بھائی یہ کوئی میزائل ہے، کوئی ماچس بم تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جتنے بھی ممالک ہیں وہ اپنے پاس جتنی ڈیٹرنس رکھتے ہیں وہ سب کے وہ رکھوالے اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ مطلب آپ دیکھیں دنیا میں جوہری طاقتیں ہیں بہت ساری ہیں، بھارت بھی ہے، پاکستان بھی ہے، پھر پاکستان کہتے ہیں یہ ہماری طرف سے بھی غلطی سے بم چل گیا اور وہ نیو دلی پہ جا کے گر گیا، ہم تحقیقات کر رہے ہیں کہ کیسے چل گیا۔ تو دس از اے فراڈ، دس از اے فلاڈ پریس ریلیز جو انہوں نے جاری کی ہے۔ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی کسی بھی قسم کا جو ہے وہ جواز نہیں ہے کہ وہ اس اپنی جو خفت ہے اس کو کس طرح، یا ان کی جو دنیا کے اندر ہزیمت ہوئی ہے اس کو کس طرح مٹائیں گے، کیونکہ اس کو ڈینائی نہیں وہ کر سکتے۔ یا تو وہ ڈینائی کر دیتے، وہ کہہ دیتے جی کہ نہیں جی نہیں ایسا نہیں ہوا، ہماری طرف سے نہیں چلا۔ انہیں پتہ وہ نہیں ڈینائی کر سکتے، اس کا ہمیشہ ریکارڈ ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جس طرح ابھی یہ سوئفٹ ریٹارڈ جو آپریشن ہوا اس میں انہوں نے کس طرح آ کے جو ہے وہ انڈین میڈیا کے ذریعے کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم نے پاکستان کے F-16 طیارہ بھی گرا دیا، اور ہم نے وہاں پہ جو ہائیڈ آؤٹس تھیں دہشت گردوں کی ان کو بھی نشانہ بنایا، اور اس کے بعد کس طرح وہ لپیٹ گئے اس ساری بات کو کہ جس طرح یہ واقعہ ہوا ہی نہیں تھا۔ بھائی F-16 کے جو مینوفیکچررز ہیں، F-16 جو بنانے والے ہیں، جو اس کے پروڈیوسرز ہیں، وہ اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے 15 F-16 کسی ملک کو دیے تو 15 کی جگہ وہاں پہ 12 رہ گئے، باقیوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے نا کہ وہ کہیں پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، پھر اگر اسی طرح ہی ہیں تو اس کی ایک پوری جو ہے وہ ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے۔ ایئر ٹریفک کے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، وہ میزائل داغے جائیں، وہ آئرن ڈوم جس طرح اسرائیل میں ہے اس کا استعمال کیا جائے، ایئر ڈیفنس سسٹم ہو، وہ ڈرونز ہو، وہ SUVs ہوں، وہ جون سی بھی چیزیں ہوں، ان کا پورا جو ہے وہ ریکارڈ مینٹیننس جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ بھارت کو سوائے اس کے کوئی اس کے پاس اس سے بہترین جواب ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے ہاں جی غلطی سے چل گیا۔ لیکن ہم اندازہ کیجئے کہ اس نے جو سب سے چیز میں بہتری ڈھونڈی ہے
وہ بھی اس نے ڈھونڈی کہ غلطی سے ہمارے سے ایک میزائل چل گئی. یعنی تو یہ تو ایک بہت ہی مذاقہ خیز بات ہے. مطلب دس از فل آف ہیومر کہ آپ سے غلطی سے جو ہے وہ ڈیورنگ ٹریننگ کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں میزائل لگا تھا وہ چل گیا, تو بھائی وہ تو اس کا رخ آپ کی طرف ہی پھر ہو سکتا ہے, آپ کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ یہ تو پھر کوشچن اٹھنے چاہیے کہ بھارت جو ہے اس کی جو فورسز ہیں وہ تو اپنے جو میزائل ہیں انہیں کو, یا اپنے جو جہاز ہیں یا جو اپنے ان کے پاس جتنا امونیشن ہے وہی ان کی کنٹرول میں, ان کی غلطی سے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں چل جاتا ہے. تو میں اس کو مذاکرہ سے سمجھوں گا, اور یہ آئی واش کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ بھی بونڈی کوشش کی گئی ہے. تو بھارت کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے, اور ان کو آپ دیکھیں کس ٹائم پہ خیال آ رہا ہے جب 24 گھنٹے ہونے والے ہیں اس حوالے سے میڈیا ٹاک کی پاکستان کو. سو دیر از نتھنگ سالڈ ان دس. ایگزیکٹلی. اینکر پرسن کیپٹل ٹی وی مرتضیٰ ڈار ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا. اور مرتضیٰ ڈار کی جانب سے بھی کہا گیا کہ یہ ایک بھونڈا طریقہ ہے, اس طرح سے آئی واش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے, اور کہا جا رہا ہے کہ تکنیکی غلطی کے باعث میزائل چل گیا. حالانکہ ایئر پروٹوکولز کو فالو کرنا پڑتا ہے, ایسے کسی بھی چاہے ہتھیار کے متعلق کوئی ایئر پروٹوکولز ہوں یا فضائیہ کے پروٹوکولز ہوں, ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. اس طرح کا کوئی بھی ہتھیار خود بخود نہیں چل سکتا, یہ صرف آئی واش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھارتی حکومت نے اس معاملے کا سختی سے نوٹس لیا ہے. بھارتی وزارت دفاع کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے, اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ معاملے کی جانچ کے لیے کورٹ آف انکوائری تشکیل دے دی گئی ہے. میزائل پاکستان کے ایک علاقے میں گرا ہے. بہرحال یہ ان کی جانب سے کنفرمیشن دی جا رہی ہے. جی ہاں, میاں چنو میں میزائل گرنے کا واقعہ پیش آیا تھا. بھارت نے غلطی تسلیم کر لی. تکنیکی غلطی کے باعث میزائل چل گیا تھا. بھارتی وزارت دفاع کا ایسا بتانا ہے. بھارتی حکومت نے معاملے کا سختی سے نوٹس لے لیا ہے. معاملے کی جانچ کے لیے کورٹ آف انکوائری تشکیل دی گئی ہے. میزائل پاکستان کے ایک علاقے میں گرا. بھارتی وزارت دفاع کی جانب سے ایسا بتایا گیا. واقعہ انتہائی افسوسناک ہے. اچھی بات ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. میاں چنو میں میزائل گرنے کا واقعہ جس پر بھارت نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے. اینکر پرسن کیپٹل ٹی وی منصور اعظم قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس متعلق بات کریں گے. منصور اعظم قاضی, بڑا ہی ایک مضحکہ خیز انہوں نے بیان دیا ہے. بھارتی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ تکنیکی غلطی سے میزائل چل گیا. یہ کہا جاتا ہے کہ بڑی پروفیشنل بھارتی آرمی ہے اور بڑے ان کے ٹیکٹکس اچھے ہیں, بڑے ان کے پاس ہتھیار اچھے ہیں, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تکنیکی غلطی سے میزائل چل گیا. کیا یہ ایک مرتبہ پھر پاکستان سے چھیڑخانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی زید, تھینک یو ویری مچ. بالکل جس طرح بھی آپ کہہ بھی رہے ہو, اور میرے خیال میں ہندوستان نے اگر اس چیز کا اعتراف کر لیا ہے تو میرے خیال میں آئی اسٹل ریمبر کہ ان کو شاید پلوامہ والا سچویشن یاد آ گئی ہوگی, وہ جب انہوں نے ہمارے درختوں کو شہید کیا تھا اور کچھ کوے بھی شاید مارے گئے تھے. سو میرے خیال میں جس طرح کی کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس کے اندر بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے بتایا تھا, اور ہم لوگوں نے پہلے دن سے بتایا ہوا ہے کہ آپ کو یہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں. ہم لوگوں کے اوپر اگر آپ کسی بھی قسم کا مس ایڈونچرزم کریں گے تو پاکستان سوچے گا نہیں, باؤنس بیک کرے گا, اور یہ ہم نے کر کے دکھایا ہے پاکستان کی ایئر فورس نے اور سیکیورٹی فورسز نے. سو آج اگر یہ جو کل ان کا ایک انہوں نے تحفہ پاکستان کے لیے بھیجا تھا, اور ان کو یہ اس چیز کا پتہ چل گیا تھا کہ پاکستان کی سرحد کو اگر وہ کراس کر رہا ہے تو وہ اس طرح واپس نہیں آئے گا جتنی خوشی سے یہ بھیج رہے تھے. لیکن یہ بڑی خوش آئند بات ہے. میں اس چیز کو کہوں گا کہ اگر ہندوستان اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ جی ہمارے سے ٹیکنیکل مسٹیک ہو گئی ہے, اور ہم آئندہ کوشش کریں گے کہ ایسی ٹیکنیکل مسٹیک نہ ہو. ایسی ٹیکنیکل مسٹیک دانستہ یا غیر دانستہ طور کسی بھی صورت میں اگر کبھی بھی ہوگی تو پاکستان اور پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ بالکل ریورٹ بیک کریں گی. اور جس طرح ہم لوگ باؤنس بیک کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہندوستان کو جو MiG 21 ہے وہ چھپانے پڑتے ہیں کہ جی یہ MiG 21 کے پارٹس نہیں ہے, اور ان کے پھر اپنے ہی جو ڈیفنس اینالسٹس ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, یہ MiG 21 ہی ہے جس کی یہ پارٹس ہیں. سو میرے حساب سے یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے, اور اگر ہمارے دشمن کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا اور وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہا ہے تو میرے خیال میں ہمیں ان کی معافی کو, یا انہوں نے جو ایکسیپٹ کیا ہے اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اور ٹھیک ہے اگر ان کو عقل کے ناخن ہو گئے ہیں یہ سمجھ کے کہ پاکستان کے ساتھ ہمیں ایسے کسی مس ایڈونچرزم کی ضرورت نہیں ہے. اور اسپیسیفکلی میرے خیال میں آج جو صبح ہم نے دیکھا
ایڈ اپ ہوا ہے پاکستان کی ایئر فورس میں جو جہاز. سو یہ بہت ساری چیزیں جو ان چیزوں کو پائل اپ کرتی ہیں, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ کسی کو مارو گے تبھی پتہ چلے گا کہ آپ بہت مضبوط ہو. آپ اپنے کردار سے اور آپ کی جو اسٹرینتھ ہے اس کا ادروائز ہی پتہ ہونا چاہیے, اور یہ جو اگزامپل ہے یہ بھارت کے لیے بھی سیٹ بیٹھتی ہے. جی یہ بھی کہیے گا سر کہ بھارت نے ایک خطرناک کھیل کھیلا ہے اور اس طرح کی کئی بار حرکتیں کی گئی ہیں, کیا عالمی برادری اس حوالے سے کوئی کردار ادا کرے گی؟ دیکھیں ہم لوگوں کی نا ایکسپیکٹیشن لیول میرے خیال میں یہ جو وہ والے آرگنائزیشن سے ہوتی ہیں جن کے صرف ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور ان ویسٹرن انٹرسٹ کے ہوتے ہوئے ان کی دیکھیں ہندوستان کی جب ہم بات کرتے ہیں, لیٹس کیپ اٹ سمپل تاکہ ایک عام آدمی کو سمجھ آئے, ہندوستان کو لے کر ایک بہت بڑا بزنس مارکیٹ ہے ویسٹ کی. سو وی لائک اٹ وی ڈونٹ لائک اٹ, وہ ویسٹ اپنی اس مارکیٹ کو کبھی بھی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہے گا. ایک نمبر 2, پاکستان کو خود اتنا اسٹرانگ بننا پڑے گا کہ ہندوستان کوئی مس ایڈونچرزم نہ کرے. سو دا سونر وی ول انڈرسٹینڈ کہ جی یہ لائن کب ڈرا کرنی ہے. یہ آج کی ایگزامپل ہے, ایک لائن ڈرا ہوئی ہے, پاکستان کی ایئر فورس, ہندوستان جو مرضی کہے, دنیا کو پوری دنیا کو پتا ہے پاکستان کی ایئر فورس کیسے کام کرتی ہے, پاکستان کی آرمی کیسے کام کرتی ہے, پاکستان کی سیکورٹی فورسز کیسے کام کرتی ہیں, اینڈ ہاؤ ڈو دے آپریٹ. ایک ISI کا نام لے کے ہندوستان کو رات کو نیند نہیں آتی. سو ہم لوگوں کے لیے یہ بہت ایک خوش آئند بات ہے کہ آج اگر ہندوستان یہ ساری چیزیں ایکسیپٹ کر رہا ہے اور وہ اپنی غلطی مان رہا ہے, لیکن میں پھر وہی کہوں گا آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کسی اور کی طرف آئے آن کرے کہ جی یہ ان کا اپنا کیا کردار ہوگا. ان کا کردار ہم نے پچھلے 70-72 سال میں دیکھ لیا ہے. ان کا کردار وہی ہے کہ جہاں پر زیادہ اکنامک سچویشنز بہتر ہیں, جہاں پر زیادہ بزنس ہے, دنیا اسی طرف مڑنا ہے. ہمیں پاکستان کو اٹ سیلف اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. جتنے ہم اسٹرانگ ہوں گے ہمارے دشمن اتنے ہی پیچھے ہوں گے, جتنے ہم لوگ کمزور ہوں گے اتنا ہی دشمن ہمارے سر پر بیٹھے گا. جی اینکر پرسن کیپٹل ٹی وی منصور اعظم قاضی, اینکر پرسن کیپٹل ٹی وی مرسا ڈار ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا نقطہ نظر شیئر کر رہے تھے.